السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا اور تخلیق سے فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے باقی مخلوق کی نسل بڑھائی، تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ایک مقصد متعین فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محفوظ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ اس کی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو اس کے عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اعلیٰ ترین حضرات کا انتخاب کیا، جن کو انبیاء کرام علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے طریقوں سے بھی آگاہ کیا، تاکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنے کا کوئی جواب نہ رہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی امانت امت تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی اس امانت کے وارث ہوئے۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو منانا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی، سماجی، سیاسی اور مذہبی زندگی کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اس لیے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ ضروری قرار پاتا ہے، کیونکہ وہ خالص دینی اسلامی پر عمل پیرا تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اسلامی تاریخ، حدیث، سنت نبوی کا مطالعہ اور ان سے جڑی ہوئی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خصوصی طور پر خلفائے راشدین، اسرائے مظفرہ اور دین اہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ ہمارے لیے مشع رہا ہے۔ زیر ذیل سیریز ان کی برزخ ہستیوں کے امام افروز واقعات، حالات اور حقائق پر مشتمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کے شرف قبولیت سے نوازے۔ اور آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ابو طراب عبد الحسن اور لقب عبداللہ شیر خدا تھا۔ والد اور والدہ دونوں سلسلے سے ہاشمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی چاچا ابو طالب کے بیٹے تھے، اس لیے وہی نسل و نسب و خون و خاندان وہی اصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام فاطمہ تھا، جو اسد کی بیٹی تھی۔ اسد عبداللہ مطلب کے بھائی اور ہاشمی کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے۔ نام ابی مناف تھا، اور سب 10 بھائی تھے، مگر ان میں سے 3 ابو طالب اور عبداللہ اور زبیر حقیقی تھے، باقی التائی نے، جن کی ماں دوسری تھی۔ عبد المطلب کی بیماری بڑھ گئی اور صحت کی امید نہ رہی، تو انہوں نے اپنے لڑکے ابو طالب کو بلا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تم کرو گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے 8 برس کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نزدیکت کی، اور ان وجہ سے کہ ابو طالب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق زیادہ گہرا اور جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ یہی چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے، جنہوں نے